السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ سیاسی اور عدالتی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالقیوم صدیقی۔ تو میرے ساتھ ہوں گے حماد حسن۔ عدت نکاح میں بھی سیشنز کورٹ میں جو ہے وہ عمران خان کی اپیلوں پر سماعت شروع ہو گئی ہے، جبکہ آج عمران خان نے اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور اس میں جو مجھے بڑا اہم فکرہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے حکومت توڑنے کے باوجود میں جنرل باجوہ سے 2 مرتبہ ملا تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ دوسرا بھی بشرا بی بی کو کہا گیا کہ جی ان کو امریکی ایجنٹ کہا جا رہا ہے، اور یہ پارٹی کے توڑنے والے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف شہریار آفریدی علی مین گھنڈا پور پر جلسے کے اندر برس رہے ہیں، اور شیر افضل مروت اور عمیر نیازی ان کے حوالے سے بھی خبریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے ان کو اب ان معاملات سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو شیر افضل مروت بھی آج پھٹ پڑے، لیکن یہ تو خبریں آپ تک پہنچ ہی چکی ہیں، لیکن کچھ اندر کی خبریں ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے ہم جائیں گے خبروں کی مشین جناب حماد حسن صاحب کے پاس۔ اور حماد حسن صاحب نے بھی اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ حماد صاحب، کے پی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سنا ہے کہ بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ احکامات ان پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن اس کو ہم رکھتے ہیں نمبر 2 پہ۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ امیر مقام صاحب کے بیٹے کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ تو یہ سینٹ کا ذکر ہوا ہے، تو دوسری طرف ایک اور بھی خبر دے دوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ذرا اپنی جو خبروں کی بلبل ہے نا اس کو، وہ آج کل آپ کے بہت ارد گرد گھوم رہی ہے۔ حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے کے پی میں جو الیکشن روکے گئے تھے سینٹ کے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست ڈالی ہے، اور کہا کہ فوری طور پر کے پی میں الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے اور یہ ڈیویشن ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ بلبل نے کیا بتایا؟ تو آپ نے 2 خبریں دی، ایک تو وزیر اعلیٰ کی بے بسی کے حوالے سے بیوروکریسی پوسٹنگ ٹرانسفرز، اور ایک امیر مقام کے بیٹے کو سینٹ۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ آپ سینٹ کی ٹکٹ سے ذرا اس کے اندر سنا آپ کی بلبل نے بہت سے، پہلے بلبل پر جانے سے پہلے وہ جو آپ شعر بھول گئے تھے بلبل والا اچھا وہ شعر، وہ تو شعر اب سنائے نا، شعر دیکھیں پہلے اس سے شروع کریں۔ فیض صاحب کا شعر ہے، ہاں، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن صوت ہزار کا موسم۔ ہزار بلبل کو بولتے ہیں نا، وہ صوت آواز کو۔ تو فیض صاحب عربی الفاظ کا استعمال زیادہ کرتے تھے، چونکہ وہ عربی کے بھی ماہر تھے۔ بہرحال سینٹ کے حوالے سے امیر مقام بہت سے لوگوں کو آج اختیار ولی جو سیکٹری انفارمیشن ہے کہ خیبر پختونخوا کے پی ایم ایل این کے بڑے اچھے ورکر ہیں، بہت پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں اختیار ولی کی۔ تو وہ بھی ٹویٹر پہ میں نے کچھ چیزیں ان کی دیکھی، اور المیہ کہہ دوں گا، المیہ دیکھیں کہ امیر مقام کے بیٹے نیاز امیر مقام کو سینٹ کا جو واحد ٹکٹ ہے خیبر پختونخوا سے وہ ان کو مل گیا۔ اب نیاز امیر مقام کو کوئی نہیں جانتا، نہ ہم نے کبھی انہیں کوئی سیاسی سرگرمیوں میں دیکھا، نہ ہم نے جیل جاتے دیکھا، نہ مزاحمت کرتے دیکھا، لیکن اس کی واحد پہچان صرف یہ کہ وہ امیر مقام کا بیٹا ہے اور ان کو ٹکٹ ملا۔ ہم نے دیکھا تو ہم نے تو اختیار ولی جیسے لوگوں کو دیکھا۔ اختیار ولی ان کا وہ ورکر ہے مسلم لیگ نون کا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، پرویز خٹک ان کے طاقتور ترین وزیر تھے، اور خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو اختیار ولی نے ایک ضمنی الیکشن میں اسی وقت جب ہر جگہ پی ٹی آئی تھی، اس وقت نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں پرویز خٹک کو شکست دی تھی، اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے تھے، اور پورے پاکستان میں ان کی شہرت پھیل گئی تھی۔ بڑے اچھے ورکر ہیں، اور اچھا مشرف دور میں اختیار ولی بہت قید و بند بھی کاٹ چکے ہیں، ان کی 8 انگلیاں ٹوٹ چکی تھی،
اختیار ولی بڑا کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہے. اختیار ولی کو ٹکٹ نہیں ملا, پیر صابر شاہ کو ٹکٹ نہیں ملا. اچھا, اس کی پس پردہ کہانی بھی آپ کو بتاتا ہوں. کیا آپ کو خبروں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ خبر دے دے. ڈرامہ یہ ہوا کہ جس دن کاغذات جمع ہو رہے تھے نا, اس سے 2 دن پہلے اختیار ولی کو مرتضی عباسی کی کال آئی اور اسے کہا کہ آپ آ جائیں, قائد کا کوئی حکم ہے. تو اختیار ولی بھاگتے بھاگتے گئے تو ادھر مرتضی عباسی تھے اور امیر مقام تھے. تو اختیار ولی سینٹ کے لیے کاغذات جمع کروا رہے تھے. تو ان دونوں نے اسے کہا, اختیار ولی سے, کہ قائد کا حکم آیا ہے کہ سینٹ کے لیے پیر صابر شاہ ہمارے امیدوار ہوں گے, باقی ودرا کر لیں. تو اختیار ولی تو بڑا کمیٹڈ ہے, تو اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ میرے قائد کا حکم ہے, چھوڑ دیا, واپس آ گیا. جس دن کاغذات جمع ہو رہے تھے تو اختیار ولی نے پیر صابر شاہ کو فون کیا کہ پیر صاحب آپ کے کاغذات جمع ہو گئے. تو پیر صابر شاہ پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ یار اختیار میں تو آ گیا ہوں, میرے ساتھ تو کوئی ایم پی اے نہیں ہے, کوئی میرا تائید کنندہ بننے کو تیار نہیں. کہتے ہاں کیا, قائد نے تو آپ کو؟ اس نے کہا نہیں, مجھے کہاں کیا ہے. کہتے کہ وہ سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے کانفیڈنس میں لے چکا ہے امیر مقام, تو میرے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے, میں تو واپس جا رہا ہوں اپنے گاؤں. اختیار ولی بھی حیران ہو گیا, پیر صابر شاہ بھی واپس چلا گیا اور امیر مقام کے بیٹے کے کاغذات جمع ہو گئے. اور یہ کاغذات یوں جمع ہوئے کہ ایک سینیٹر بنے تھے سگریٹ مافیا والے دلاور خان مردان سے, مسلم لیگ نون کے سینیٹر بنے تھے اور بعد میں پھر ہائیبریڈ رجیم کے ہو کر رہ گئے تھے. پھر انہوں نے ابھی قرارداد بھی ایک پاس کروائی. اچھا, دلاور خان کے ساتھ امیر مقام نے یہ سودا کیا ہے کہ آپ کو ہم ٹیکنوکریٹ پہ سپورٹ کریں گے, اور یہ جن سے حلف ابھی تک نہیں لیا گیا یہ بھی آ جائیں گے, تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ ادھر آ جائیں گے, لیکن ہمارے ایم پی ایس کو کچھ دے دے. اچھا, اس نے جب یہ سودا کر لیا تو وہ سودا پورا ایم پی ایس کو نہیں پہنچا, اس میں سے امیر مقام نے اپنا حصہ بھی نکال دیا مبینہ طور پر. لیکن بہرحال ایک خبر ہے نا. تو امیر مقام نے اپنے بیٹے کو بھی اندر کر لیا اور ان لوگوں کو لے آیا جنہوں نے نواز شریف کی پیٹ میں مشکل وقت میں چھرا گھومتا تھا, اور اختیار ولی اور پیر صابر شاہ اور وہ جو مسلم لیگ کے اچھے لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے وہی کچھ جو ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ورکر پولیٹیکل ورکر کو زیادہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی سے, اور جو دوسرے ہیں موقع پرست لوگ ان کو. قیوم صاحب پی ٹی آئی سے زیادہ مسلم لیگ میں ہو رہا ہے, لیکن مسلم لیگی ذرا ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو دیوانے ہیں نا, وہ تو شور زیادہ کرتے اور کام کم وہ سارا ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب یہ ساری کہانی سامنے پڑی ہے کہ اختیار ولی کو لوگ جانتے ہیں, پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, جیلوں میں جاتا رہا, مشرف ماشاء اللہ سے ٹکراتا رہا, اسی وجہ سے تو پھر سیاسی باتیں جو ہیں نیاز امیر مقام آ گیا. تو چلیں وہ تو یہ تو آپ نے سینٹ کا تو بتا دیا. اب علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ تو 2 طرح سے بری طرح سے پس رہے ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ کابینہ گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس میں, اور وہاں پہ ان کو سیکیورٹی بریفنگ دی گئی تھی. اب جو ہے وہ شہریار افریدی جو ہے ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے عوامی جلسے کے اندر کہ تم کارکنوں کو جو ہے نگلیکٹ کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو. اچھا, یہ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو یہ بیوروکریسی کے اوپر جھگڑا ہے, یہ کیا جھگڑا ہے؟ یہ آتا ہوں اس طرف. یہ دیکھیں, یہ ایک پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہیں اور یہ ساؤتھ کے انفارمیشن سیکٹری طویل عرصے تک رہے, خرم ذیشان, اور وہ کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے, اور شہریار افریدی کا بھی کوہاٹ سے تعلق ہے, اور جنوب سے چونکہ شیر افضل مروت کا بھی تعلق ہے, تو شیر افضل مروت اور شہریار افریدی دونوں کافی قریب ہیں, اور خرم ذیشان کو یہ دونوں سپورٹ کرتے رہے. شیر افضل اس کا وکیل بھی ہے نا شہریار افریدی کا, تو ظاہر ہے کہ وکیل اور موکل کا رشتہ بھی ہے, ساؤتھ کا بھی رشتہ ہے, تو دونوں اس کو سپورٹ کرتے رہے اور اس کو ٹکٹ مل گیا تھا. وہ ٹکٹ اچانک کارکن سے لے کر
کس کو دیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. نور الحق قادری کو. Oh. اور نور الحق قادری وہی آدمی ہے جو مشرف کے ساتھ حکومت میں رہے, جو مختلف جماعتوں کے ساتھ رہے. اچھا, نور الحق قادری کا بھتیجا عدنان قادری وہ بھی پروونشل کیبنٹ میں آ گیا ہے, اور نور الحق قادری بھی, یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہے, یہ تو ایک ایسا ہی ایک روحانی سلسلہ ہے ان لوگوں کا, لنڈی کوتل سے, افغان بارڈر سے ان کا تعلق ہے. پہلے تو یہ فاٹا ہوا کرتا تھا, اب تو ڈسٹرکٹ ہے خیبر, تو وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو وہ نور الحق قادری کو ملا اور اس پر شہریار افریدی چیخ رہے ہیں اور شیر افضل مروت بھی چیخ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کے ساتھ یہی ہونا ہے. اور میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ایک اور کارکن عرفان سلیم کو ٹکٹ ملا تھا, اور لگتا ہے کہ اس سے بھی ٹکٹ واپس لے کر ایک بڑے مافیا کو دیا جائے گا. اور یہ 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا, وہ لیاقت ترکائے اور یہ سارے جو سگریٹ ابھی جو مافیا کیبنٹ کے اندر جس طرح سے بھرتیاں ہوئی ہیں, مطلب ہاں کیبنٹ میں بھی وہی لوگ آ گئے. تو پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو عقل کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کی پارٹی ہے, امیر لوگوں کی, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہی اس وہ تو پارٹی میں آگے جائے گا. آپ کو پتہ ہے شروع سے اے ٹی ایم کے بھی ہاں اے ٹی ایم پارٹی ہے. اچھا, وہ بیوروکریسی, ہاں بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ مکمل طور پر بے بس ہیں بیوروکریسی پوسٹنگ ٹرانسفر میں, اور بے بسی کا اندازہ اس سے لگائے, آپ اوپر تو چھوڑیں کمشنر سیکٹریز وہ چھوڑے, ایک ایس ایچ او جو 4 سدے کی ایک تحصیل تنگی ممند ایجنسی کے کنارے پر ہے, اور آفتاب شیرپاؤ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. یہاں سے پی ٹی آئی کے ایک بہت سرگرم کارکن ہیں, اور یہ غالباً آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی سے ایم پی اے بھی بنے تھے, عدنان نام ہے. تو عدنان 1-2 دن سے چیخ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ایس ایچ او تھا جس نے ان کے 300 کارکن گرفتار کیے تھے 9 مئی کے بعد, اور ان پہ تشدد بھی کیا تھا. تو عدنان چیخ رہے ہیں کہ بھئی جس ایس ایچ او نے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا, انہیں مارا پیٹا, ان پہ سختیاں کی, اس کو پروموشن دے کر ڈی ایس پی بنا دیا گیا اور اسی علاقے میں تعینات کر دیا گیا, اور وزیر اعلیٰ بے بس ہیں, ایک ایس ایچ او کو یا ڈی ایس پی کو نہیں ہٹا سکتے. تو پھر آپ سوچ لیں کہ آگے کیا منظرنامہ ہوگا. اچھا, سیکٹری ایڈمنسٹریشن کے ٹرانسفر پر 26 مارچ کو وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے تھے, اور چیف سیکرٹری کے ٹیبل پر وہ فائل پڑی تھی اور آگے نہیں جا رہی تھی. یعنی وزیر اعلیٰ نے اپروول دے دیا تھا لیکن ٹرانسفر پھر بھی نہیں ہو رہا. تو جو صورتحال ہے وہاں پر وزیر اعلیٰ اس حد تک بے بس ہیں کہ وہاں پر ایک ایس ایچ او کی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, اور پارٹی کا بہت دباؤ ہے. وہ وزیر اعلیٰ پر دباؤ ڈالتے ہیں, وزیر اعلیٰ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کھل کر کہا, علی امین گنڈاپور صاحب نے, کہ بھئی میں بے بس ہوں, میں کیا کروں, میری بات کوئی مان نہیں رہا ہے. بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے. بہانہ کیا ہو سکتا ہے, وہ لوگ تو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے, دیکھو یار بیوروکریسی میری بات نہیں مانتی ہے. نہیں, سی سی پی او پشاور وہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ پہ جو متعلقہ ایم پی ایز تھے, ایم این ایز, انہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ ان کو ٹرانسفر کرے, یہ تو ہمارے بہت خلاف یہ کیا ہے وہ کیا ہے. نہیں تو وہ اس پالیسی پہ ہوں گے نا کہ بھئی میں انٹرفیئرنس کی پالیسی نہیں ہے, مطلب کام تو بیوروکریسی سے لے رہے ہیں نا میں نے. تو لیکن آپ پولیس کے اندر اگر کیا آپ, یہ تو پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جی ہم یہ پولیٹیکل کر رہی ہیں, یا تو پولیس کے اندر جو سیاسی دباؤ اس کو ختم کریں گے, تو یہ دباؤ ڈال رہے ہیں. نہیں کریم صاحب, یہ ایسی بات نہیں ہے نا. مطلب صحافی ارد گرد ہوتے ہیں نا, ان کو خبر ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ بہانہ بناتا تو ہر چیز پہ بہانہ نہ بناتا, یعنی سیکٹری ایڈمنسٹریشن کی تو اس نے اپروول دے دی تھی, پھر کیوں فائل پھنسی رہی. تو چیف سیکٹری اس وقت علی امین گنڈاپور کی بات نہیں مان رہی ہے. جن کی بات ماننی چاہیے ان کی بات مان رہی ہے. تو اچھا, یہ جو عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جنرل باجوہ سے جب حکومت توڑی تو میں 2 دفعہ ملا, 2 دفعہ آپ کو پتہ ہے عارف الوی صاحب تھے, ایوان صدر کے اندر ملاقات کروائی تھی, اس کی خبر بھی ایک ویس لائیو میں بریک کی تھی خالد عظیم چودھری صاحب نے. تو ساتھ میں یہ کہنا کہ میں ملکی مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بھی مل سکتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خبریں ہیں کہ جناب بڑے رابطے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ اس کی بہت تو تردید ہی ہو گئی نا. اچھا, ملکی مفاد کے لیے اس نے کہا کہ میں مل سکتا ہوں, ہاں, تو پھر یہ کیوں کہا
اسی عمران خان نے کہ میں آرمی چیف کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا، یہ بھی کہا نا۔ بہرحال خان صاحب صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو دوسری بات کرتے ہیں، اور ان کے لیے دن بدن حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے بہت پہلے، بلکہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ خبر بریک کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل خاموشی اور آہستگی کے ساتھ جاری ہے، اور وہ کسی بھی وقت ایک لاوے کی صورت میں پھٹ کر سامنے آ سکتا ہے۔ اور آج شہریار افریدی کا بیان دے کے، شیر افضل مروت کا بیان دے کے، اسد کیسر کہ ہم آئینی لوگوں کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کریں گے، پتہ ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ علی امین گنڈاپور ادھر گئے کابینہ سمیت، تو وہ تو علی امین کے لیے ہرڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو بس یہی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور حرف آخر یہ ہے کہ دن بدن ان کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر خراب نہیں ہوتے جا رہے ہیں، پارٹی اندر سے ٹوٹنے لگی ہے، مزید ٹوٹنے لگی ہے۔ تو چلیں یہ خبر میں بھی چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا۔ عدالتی محاذ پر ہی ایک اور بھی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مسلسل چلتے ہوئے، وہ بھی کچھ میچور ہونے والی، تو جب وہ ہوگی، مقدمہ مکمل ہو جائے گا اس کی سماعت، تو پھر اس میں بھی کافی حیران کن قسم کی خبریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو بہت شکریہ حماد حسین صاحب آپ کا، اور جناب آج آپ کے ویورز خوش ہوں گے کہ بات مکمل ہو رہی تھی، وہ اکثر اس پہ ناراض ہوتے ہیں نا۔ آج میں نے آپ کو موقع دیا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ نہیں، میں تو ہمیشہ پورے کا پورا موقع آپ کے سامنے ہے جناب۔ مجھے تو نہ خبروں کا پتہ ہے، نہ لینا نہ دینا، میں تو ایسے ہی آپ کے لیے خبر ہیں، اپنے آپ کو نہ خبر نہ بنائیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔